نحمدہ ونصلی علی رسول کریم، اما بعد۔ آپ حضرات نے اپنی محبت سے متعدد بار بلایا، میں حاضر ہوا، اور بہت کچھ آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کیا، جس کا میں مستحق نہیں تھا، کہ آپ حضرات نے کیا تو اللہ کی نعمت سمجھتا ہوں اور اس کا شکر ادا کرتا ہوں، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوب جزائے خیر مرحمت فرمائے۔ میں تو اس لائق نہیں تھا، لیکن آپ نے مجھ کو اس طریقے سے پیش کیا جس سے میں کچھ ہوں جبکہ کچھ نہیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے۔ اور برابر سال سے آ رہا ہوں، الحمدللہ آپ حضرات نے ہماری باتوں کو بھی پسند کیا، سنا، اور جتنا بھی عزت اکرام کر سکتے تھے الحمدللہ ہماری کیا۔ ہمارے بچے بھی بہت خوش ہیں، یہ لوگ بھی آتے رہے اور حضرات بھی آتے رہے۔ سب کو تعجب ہوتا تھا کہ ماشاءاللہ اتنا آپ کا اکرام توقیر یہ حضرات فرماتے ہیں۔ الحمدللہ آپ تشریف بھی لے گئے الہ آباد، وہیں سے بلاگ پڑھی، میں آیا اور جہاں تک ہو سکا طریق اور دین کی باتوں کو پہنچانے کی کوشش کیا۔ حضرت مولانا شاہ وصول اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو باتیں بتلائی تھی، سکھائی تھی سال میں، تو اس کو استعمال کرنا ہوا کہ یہی ہوا، اور کوئی سننے والا بھی ادھر نہیں تھا۔ آپ حضرات نے سنا، یہی بڑی بات ہے، ہمارے لیے سعادت کی بات ہے۔ آج یہ شاید آخر وقت ہے، آخر دن ہے، اس وجہ سے دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ حضرات جو یہ کوشش کر رہے ہیں، انتہائی دین کا کام بلکہ طریق کا کام کر رہے ہیں، طریق کا کام ہو رہا ہے یہاں سے، اللہ تعالیٰ اس کو باقی رکھے، ہمیشہ ہمیشہ باقی رکھے۔ آپ حضرات کو جزائے خیر مرحمت فرمائے، طول عمر سے حسن عمل سے مرصع فرمائے۔ ہر بڑے چھوٹے کو اللہ تعالیٰ طول عمر بھی ہو، حسن عمل کے ساتھ ہو، آپ کو لوگ اس کو نوازتے رہے اور نواز رہے ہیں۔ کہیں بھی یہ چہل پہل دینی میں بھی کہیں جاتا ہوں، زیادہ نہیں، لیکن کہیں بھی یہ چہل پہل اور یہ دین کی عظمت وقار کہیں نہیں نظر آتی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ یہاں آپ لوگوں سے بہت بڑا کام ہو رہا ہے، اور بہت بڑی تبلیغ کا کام بھی ہے، دعوت کا کام بھی ہے، تعلیم کا بھی کام ہے۔ ہم جیسے لوگوں کو آنے جانے پر کچھ کہنے سننے کی بھی ہم کو توفیق ہو جاتی ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا کام۔ اللہ تعالیٰ اس چمن کو باقی رکھے، اس پہاڑ کو باقی رکھے، اور مزید اس میں ترقی ہوتی رہے۔ مولانا کو بھی اللہ تعالیٰ صحت و عافیت دے، جو حضرات بھی یہاں کام کر رہے ہیں سب کو صحت و عافیت دے، اور طریق کی فہم دے، سمجھ دے، طریق میں چلنے کی بھی توفیق مرحمت فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بس حضرت مجدد صاحب کے خلیفہ بہت کام کیا انہوں نے، 7,000 ان کے خلیفہ تھے ہندوستان میں، اور بہت کام دین کا کیا۔ اخیر مکتوب ان کا جو ہے میں سنانے کے لایا، انہوں نے یاد دلا دے، سنا دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لکھ رہا ہے کسی کو، تم نے بعض مادی چیزوں کے حاصل نہ ہونے کے بارے میں لکھا ہے، اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے وہ بہتر ہے۔ کوئی کام نہ ہوا تو اسی میں بہتری تھی۔ تمام امور کو اللہ کے سپرد کر دو، وہ خواجہ محمد معصوم لکھ رہا ہے، تمام امور کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دو، اور مادی اشیاء کے حصول میں خواہ مخواہ مشقت مت جھیلو۔ یاد رکھو کہ ہماری عزت ایمان و معرفت کے ساتھ وابستہ ہے۔ اخیر مکتوب کیا، یاد رکھو کہ ہماری عزت ایمان و معرفت کے ساتھ وابستہ ہے، مال و جاہ کے ساتھ نہیں۔ تکمیل ایمان میں کوشش کرو۔ ان کی بات ہے، بڑے آدمی یہ نصیحتیں نہ کرتے، اور میں نے نقل بھی کر دیا اس کتاب کے آخر میں۔ یاد رکھو کہ ہماری عزت، ہم سب کو سمجھنے کی بات ہے، یاد رکھو کہ ہماری عزت ایمان و معرفت کے ساتھ وابستہ ہے،
ایمان ہو تو سب کچھ ہونے کچھ بھی نہیں۔ مال و جاہ کے ساتھ رہی، تکمیل ایمان میں کوشش کرو۔ اپنے یہ نہ سمجھو کہ ہو گیا، یہ راستہ یہ ہے کہ جتنا پڑھو گے اتنے بڑھے کوشش کریں۔ مال و تکمیل ایمان میں کوشش کرو، اور مراتب معرفت حاصل کرنے میں پوری جد و جہد کرو۔ یہ نہیں کہ جتنے پر ہے اتنے پر بس کرو۔ دنیا میں کبھی بس کرتا ہے آدمی، دین کے بارے میں کیوں بس کر لیتا ہے؟ دین کے بارے میں بھی کوشش ہونی چاہیے، دین کے اعلیٰ پیمانے پر پہنچے۔ دنیا میں ہر فرد چاہتا ہے کتنا بھی ہو کہ اور بڑھے، دین میں کیوں بات نہیں ہوتی؟ کچھ دور چلنے کے بعد تھک جاتے ہیں، یہ کیا ہوتی ہے، بالکل غافل بھی ہو جاتے ہیں۔ کہتے ہیں مراتب معرفت حاصل کرنے میں پوری جد و جہد کرو، جتنا بھی اس مقصد اعلیٰ میں مشقت جھیلو گے وہ اتنی ہی زیبا و مستحسن ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ حدیث شریف میں آیا ہے، جو شخص اپنے تمام غموں کو ایک غم یعنی غم آخرت بنا دے گا۔ حدیث شریف میں آیا ہے، جو شخص اپنے تمام غموں کو ایک غم یعنی غم آخرت بنا دے گا، اللہ تعالیٰ اس کے تمام غموں کو دور کر دے گا۔ یہ علاج ہے۔ خواجہ محمد 7,000 خلیفہ تھے ان کے، اور بہت کام کیا انہوں نے۔ اسی پر ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم نے بہت بڑا فضل فرمایا میرے کو، کہ ہم کو یہاں تک پہنچایا۔ ہم نے کوئی اس کے لیے، بس اللہ تعالیٰ ہی نے پہنچایا اور رکھا۔ میں تو خوش رہا بہت، ہر ادا سے آپ لوگوں سے میں خوش ہوں، اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی ایسا بنا دے کہ مجھ سے بھی کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچی ہو۔ الحمدللہ طرف سے کوشش کی، ہمیشہ تعریف ہی کرتا رہا، ہمیشہ یہاں کی خوبی اور ہر کسی میں خیر و برکت کا ذکر کرتا رہا۔ اللہ تعالیٰ اس کو بھی قبول فرمائے، اور اس بہار کو، اس گلشن کو بہاتے رہے، چلاتے رہے، ترقی دیتا رہے، اس سے یہاں آ کر کے لوگ علم دین حاصل کریں، اللہ کی نسبت پر کریں۔ ماشاء اللہ آپ حضرات کو بھی خلافت ہے، دے سکتے ہیں، خلافت دے سکتے ہیں۔ یہ چیز بھی، سلسلہ بھی یہاں جاری رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ حضرات کو بھی۔ اب اس سے زیادہ میں بول نہیں سکتا۔ آخر یہاں آنا خدا اللہ کو کتنے سال آیا ہوں، قبول فرمانے، بہت ہی عزت سے رکھا۔ کوئی مجھے یہاں سے تکلیف نہیں ہے، اتنے سالوں سال آیا، کوئی تکلیف نہیں ہے۔ ہمارے لڑکے بھی آتے رہے، عورتیں بھی آئی ہیں، پیدل سب کو آرام، سب کو آپ لوگوں نے ہر زحمت سے پاک صاحب رکھا۔ اس وجہ سے میں دعا کرتا ہوں اپنے لیے بھی، آپ حضرات کے لیے، سارے عالم کے لیے۔ مختصر سی دعا کروں گا، یا اور کوئی کسی سے دعا کرانی ہو تو دعا کے لیے آ جائے، دعا کریں گے۔ اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا واہدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات الى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا، بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ اللہ تعالیٰ آپ نے یہاں پہنچایا، بہت سے فضل و برکات سے یہاں نوازا۔ اللہ تعالیٰ اس سلسلہ جاری رہے، ہمیشہ جاری رہے۔ ماشاء اللہ مولانا تشریف فرما ہے، ان کی وجہ سے ان کی دعوت فرمایا اور آیا۔ میں بھی اسی انداز سے رہا کہ کوئی طرف ہو برائی کا اظہار بھی میں نے نہیں کیا، نہ آپ لوگوں نے کوئی کمی کیا، کسی چیز میں آپ لوگوں سے شکایت مجھے نہیں رہی، اور برابر آپ لوگوں نے سنانے کا انتظام کیا۔ اللہ تعالیٰ اس کی جزائے خیر بات ہے کہ اتنے کار خیر کا مجھ کو ذریعہ بنا دیا، یہ میرے لیے بہت بڑی بات ہے۔ اللہم الف، دعا بھی کریے، اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا
واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ اللہ تعالیٰ حضرات اس کام کو جاری ساری رکھے، رکھنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ بہت بڑا کام یہاں سے ہو رہا ہے، اس کام کو جاری رکھنے کے لیے کوشاں رہے اور اللہ سے دعا بھی کرتے رہیں کہ طریق کے مطابق یہ کام ہوتا رہے، تاکہ بہت سے اللہ کے بندوں کو دین کی اور طریق کی فہم نصیب ہو اور اس پر چلنا نصیب ہو۔ ربنا تقبل منا۔ ایک بات اور یہی ہے کہ میں بہت دنوں سے آتا جاتا رہا ہوں، اگر مجھ سے کسی کو کوئی تکلیف پہنچی ہو میں اس کی معافی چاہتا ہوں، حالانکہ کوئی بات ایسی میں کرتا نہیں تھا، لیکن آپ لوگوں نے سراپا احسان اور بھلائی کا معاملہ کیا، اس کی اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔